مشکلات، ظلم و زیادتیاں، ظلم و جبر کا ذکر اگر میں کروں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے تو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. میں خود یہ محسوس کروں گا کہ میں ان کے سامنے اس ظلم و بربریت کا ذکر کیسے کروں جن کو ان اور ظلم ذاتیوں کی وجہ سے چار دیواری میں قید و بند کر دیا گیا ہے. میں ان کے سامنے ان ظلم ذاتیوں کا ذکر کیسے کروں جو لاشیں اٹھا کر ابھی تک تھکے نہیں، ان کے حوصلے ابھی تک بلند ہیں. میں ان لوگوں کے سامنے، یہ علمداد روڈ ہے جس سے ہم مخاطب ہیں، یہاں پہ بے گناہوں کا جو خون بہایا گیا ہے، جو ظلم زیادتیاں کیے گئی ہیں، کون اس کے ذمہ دار؟ یہ تمام جو مسائل ہیں ہم پر آپ پر جو آن پڑے ہوئے ہیں، کیا ہم سب کا ذمہ دار قدرت کو قرار دیں؟ سینکڑوں کی تعداد میں جب لاشیں اٹھائی جاتی ہیں وہ قدرتی آفت کی وجہ سے ہوتی ہیں، وہ کسی زلزلے کی شکل میں، کسی بھونچال کی شکل میں، کسی طوفان کی شکل میں. ایسے واقعات کے بعد جو ہے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے لاشیں اٹھائی جاتی ہیں. لیکن بلوچستان وہ بدبخت خطہ ہے جو قدرت کی نعمتوں کے باوجود حکومتی ظلم و زیادتیوں کا شکار ہے. حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے، حکومتوں کی ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے نمائندگان کی نااہلی اور نالائکی، لفظ نااہلی اور نالائکی کہوں گا ان کو، کہ ان کی وجہ سے آج بلوچستان جو ہے یتیم خانہ بن گیا ہے. کوئی ایسا گھر نہیں جس میں آپ کو یتیم بچے نہ ملیں، کوئی ایسا گھر نہیں جہاں پہ آپ کو بیوائیں نہیں ملیں، کوئی ایسا گاؤں نہیں جہاں پہ آپ کو جو ہے بے سہارا باپ نہ ملے. کیوں ہو رہے ہیں ہم پہ یہ ظلم؟ کون کر رہا ہے ہم پر یہ مظالم؟ کون ہے ان زیادتیوں کے ذمہ دار؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، ہم سب ہیں اس کی زیادتیوں کے ذمہ دار. ہم لوگ اپنے دوست اور دشمن میں ابھی تک فرق نہیں کر پا رہے. ہم ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، بلوچستان میں بسنے والا ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جس کو یہ پتا نہیں کہ وہ کس نمائندے کو کیوں بھیج رہا ہے. ہم صرف اور صرف رنگ و نسل، عقیدوں، مذہب، قبائل، قومیتوں کی بنیاد پر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. کیا یہ وہ سرزمین نہیں ہے جہاں پہ ہم سب کا خون اکٹھے کیا ہے اور اکٹھے بہتا ہوا نالیوں تک نہیں پہنچا؟ کیا یہ وہ سرزمین نہیں ہے جس کی کوکھ میں ہزارہ بھی دفن ہے، جس کی کوکھ میں پشتون بھی دفن ہے، جس کی کوکھ میں بلوچ بھی دفن ہے، جس کی کوکھ میں پنجابی بھی دفن ہے، جس کی کوکھ میں ہندو بھی دفن ہے، جس کی کوکھ میں کرسچن بھی دفن ہے نہیں یہ بات؟ جب ہمارا خون وہاں پہ اکٹھا ہو سکتا ہے، ہماری قبریں اس مٹی کے نیچے اکٹھی ہو سکتی ہیں، تو پھر ہم میں وہ کون سا مرض ہے، کون سی بیماری ہے کہ ہم اپنے قومی حقوق کے لیے، اپنے قومی وسائل کے لیے اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم ایک دسترخوان پر بیٹھ تو سکتے ہیں، ہم دشمنوں کے، اپنے ان لوگوں کے جو ہمارے قتل عام کے ذمہ دار ہیں، ان کے اشاروں پر، ان کی سیٹیوں پر، ہم ان کے چوکٹوں پر جو ہے سر ٹیک سکتے ہیں. کیا اس سے بڑی ذمہ داری اس سرزمین پہ کی ہم پر نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہم اکٹھے ہوتے؟ کیا ہم پہلے اکٹھے نہیں تھے؟ نیب کا دور آپ لوگ بھول گئے، جو نیشنل عوامی پارٹی تھی. یہاں پہ وہ بزرگ بیٹھے
سب سے بڑی انسانیت تو یہ دو بیٹھی ہیں آپ کے سامنے، طاہر خان اور آغا ناصر صاحب۔ مجھے بتائیں کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا کہ کہا جائے کہ جی یہ ہزارہ ہے، یہ پشتون ہے، یہ بلوچ ہے؟ کسی ایک کو کنکر تک نہیں مارا ہوگا کسی نے، کسی ایک کو برے الفاظ تک نہیں کہے ہوں گے اس زمانے میں، کیونکہ اس وقت ہم ایک قوم تھے، ہم بلوچستانی تھے۔ آج ہم تقسیم ہو کے رہ گئے ہیں، ہم آپس کے جو ہے گریبانوں کو پکڑا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے سے جو ہے خون خرابے تک پہنچ گئے، ایک دوسرے کے مرد زن میں نہیں جاتے، ایک دوسرے کی خوشی و غم میں شریک نہیں، لیکن اس کا فائدہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں، ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سے لوٹتے جا رہے ہیں۔ بلوچ کے ہاتھ پشتون کے بالوں میں، پشتون کا ہاتھ جو ہے بلوچ کی داڑھی میں، بلوچ کا ہاتھ جو ہے ہزارہ کی گریبان میں، اور وہ جوان جو ہے ٹرک لوڈ کرتے ہوئے ہمارا اور آپ کا مال جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے لوٹتے جا رہے ہیں۔ جب تک کہ ہم نے قومی دائرے میں، قومی دائرے کا مطلب بلوچستان کے دائرے میں ہم نے رہتے ہوئے نہیں سوچا، ہمیں تقسیم کیا گیا ہے اور اس تقسیم کا فائدہ ان قوتوں نے اٹھایا ہے جو آج دن تک بلوچستان کی بدحالی کے ذمہ دار ہیں، جو آج دن تک بلوچستان میں ہونے والے ان ظلم و زیادتیوں کے ذمہ دار ہیں۔ آج ہمارے بچے جو ہیں ایک وقت کی روٹی کے لیے جو محتاج ہیں، لیکن وہ خطہ جو دنیا کا امیر ترین خطہ ہے، اس سے جس کے نام سے لوگ ارب پتی بن گئے ہیں، جن کے گھروں کے سامنے ایک گدا نہیں تھا، آج وہ جو ہے ہوائی جہازوں کے اور ہیلی کاپٹر مالک بن گئے۔ ہماری جو اذان کا وقت تھا دن